آئیے جانتے ہیں آج مسجد زرار کے بارے میں۔ مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دے دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ چنانچہ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے، ان کے گھر کوئی بچہ نہیں ہوا، یا ہوا بھی تو زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ بار بار آپ سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ ترجمہ: اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس قابل ہے کہ اس میں جایا جائے، اور نماز پڑھا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قسم خدا کی یہ میرا